بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 262 ملاحظہ فرمائیں۔ آخری جملہ نیل گری نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ کر سنسنا اٹھا، میرے رگوں پہ میں اس طرح چٹکیاں لینے لگا۔ میں نے اس کے استفسار کا جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس کی معیت میں قدم اٹھانے لگا۔ ہم دونوں بسہولت حویلی سے باہر آ گئے۔ کسی بھی پہرے دار یا مسلح محافظ نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یوں لگتا تھا نیل گری نے کوئی طلیسم پڑھ کر اس حویلی پر پھونک دیا تھا۔ وہاں کا ماحول اور فضا اس کے ٹرانس میں تھے۔ وہ اس وقت سائرہ سی لگ رہی تھی۔ مجھے کٹمنڈو کی وہ رات یاد آ گئی جب میں نے رتنا پارک میں ملنے والی نیل گری کے کرسٹل مجسمے کے 2 ٹکڑوں کو بایامتی کے گھر پہنچایا تھا۔ اس رات میں وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نیل گری نے مصنوعی بارش برسا کر مجھے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے اپنی شکتی سے میری گاڑی کو بھی فلیٹ کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں وہاں رکوں اور اس کے ٹوٹے ہوئے مجسمے کی مرم پٹی کر دوں۔ وہ جو چاہتی تھی کر بھی گزرتی تھی۔ بس ایک میں ہی تھا جس پر اس کا کھلم کھلا بس نہیں چلتا تھا۔ وہ مجھے خاص معاملے میں زیر نہیں کر پائی تھی۔ حویلی کے باہر تھوڑے فاصلے پر سیاہ شیشوں والی ایک ایئر کنڈیشن لینڈ کروزر موجود تھی۔ جیپ کا انجن سٹارٹ تھا۔ نیل گری نے مجھ سے پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے کو کہا۔ میں یہی سمجھا کہ ڈرائیونگ وہ کرے گی، مگر تھوڑی دیر پہلے وہ مجھے بتا چکی تھی کہ سائل گاڑی میں پہنچتے ہی گہری نیند میں چلی جائے گی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، جیپ کے اسٹیئرنگ پر ڈرائیور موجود ہے۔ نیل گری لینڈ کروزر کے پچھلے حصے میں سوار ہونے لگی تو میں بھی پیسنجر سیٹ والا دروازہ کھول کر جیپ کے اندر بیٹھ گیا۔ پھر جیسے ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص پر میری نظر پڑی، میں چکرا کر رہ گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور میں تعجب بھری نظر سے بے یقینی سے اسے تکنے لگا۔ اس وقت نیل گری کی مدھر سرگوشی نے میری سماعت پر دھیرے سے بوسہ ثبت کیا۔ وحدان، میں جا رہی ہوں۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر نیل گری کی طرف دیکھا۔ پچھلی نشست پر سائل بڑی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی بہت حسین خواب دیکھ رہی تھی، گویا وہ اس وقت نیل گری کی تحویل میں نہیں تھی۔ نیل گری اس کے اندر سے نکل کر جا چکی تھی، اب وہ صرف اور صرف ساحل تھی۔ میری نگاہ لینڈ کروزر کے آخری نشست گاہ کی جانب اٹھ گئی۔ وہاں بیر بخش موجود تھا۔ نیل گری نے غلط نہیں کہا تھا، بیر بخش گہری نیند میں تھا۔ اس کے مدم خراٹوں کی آواز وقفے وقفے سے ابھر رہی تھی۔ میں گردن موڑ کر ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ منگل سنگھ، تم یہاں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ لینڈ کروزر کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہاں سائیں، میں یہاں۔ اس کے مختصر سے جواب نے میری تشفی نہیں کی بلکہ تجسس کو مزید بڑھا دیا۔ میں نے سنسنی امیز لہجے میں پوچھا، منگل سنگھ، ہم نے تو تمہیں سامارو سے اس طرف ریلوے کراسنگ پر چھوڑ دیا تھا، پھر تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے بولا، بڑی عجیب کہانی ہے سائیں، میں ابھی تک خود بھی نہیں سمجھ پایا ہوں۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ منگل سنگھ حد سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں کل صبح اس سے اچھی خاصی گفتگو کر چکا تھا۔ اس کا انداز و لب و لہجہ ابھی تک میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ اس وقت وہ منگل سنگھ جس رویے کا مظاہرہ کر رہا تھا، وہ اس کے مزاج سے لگاؤ نہیں کھاتا تھا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آیا کہ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں ہے۔ ٹرانس کے حوالے سے میرے ذہن کے خیالات کا گھوڑا پلک جھپکنے میں نیل گری کی طرف چلا گیا۔ اس ہستی سے کچھ بعید نہیں تھا، وہ اس آپریشن کو کمانڈ کر رہی تھی۔ یہ ممکن تھا کہ منگل سنگھ اس کے اشاروں پر ناچ رہا ہو۔ میں نے اپنے خیالات کی تصدیق کے لیے پوچھا، تمہاری کہانی جتنی بھی عجیب ہے، اس چکر میں نہ پڑو اور مجھے بتاؤ کل صبح سے لے کر اب تک تمہارے ساتھ کیا حالات و واقعات پیش آئے ہیں۔ جو بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، ممکن ہے میرا ذہن اس تک پہنچ جائے۔ ایک لمحے کا رک کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہاں پر پائی جانے والی سنجیدگی اور گمبھیرتا بدستور موجود تھی۔ میں نے کہا، کل صبح تو اپنے ساتھی گنڈا سنگھ کے ہمراہ تم ہم سے رخصت ہوئے تھے، اس وقت تم اکیلے نظر آ رہے ہو، تمہارا وہ نوجوان ساتھی کہاں ہے؟ میرے ذہن میں اس قدر تجسس جاگا ہوا تھا کہ میں نے چت کبرے منگل سنگھ سے کئی سوالات کر ڈالے۔ وہ چہرے کے تاثرات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی لائے بغیر بولا، سائیں، آپ بہت مہان ہستی ہو، اس لیے میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ خاموش ہو کر لینڈ کروزر کی ونڈ اسکرین کے پار گہری نظر سے دیکھنے لگا۔ گاڑی کے باہر چہار سو اندھیرے کا راج تھا۔ جیپ کے ہیڈ لائٹس ایک مخصوص فاصلے تک سڑک اور اس کے گرد و پیش کو روشن رکھے ہوئے تھی۔ اس تاریکی میں جس قدر کم رفتار اور محتاط ڈرائیونگ کی ضرورت تھی، منگل سنگھ اس کا خیال نہیں رکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ لینڈ کروزر کی رفتار حد سے زیادہ تھی۔ منگل سنگھ نے ٹرانس کی سی کیفیت میں بولنا شروع کیا، سائیں، یہ سوال آپ نے اچھا کیا کہ میرا ساتھی گنڈا سنگھ کہاں گیا، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ اگر وہ میری بات مان لیتا تو شاید آپ سے دوبارہ ملاقات نہ ہوتی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک پروگرام ترتیب دے لیا تھا۔ ہم نے وہاں سے سیدھا عمر کوٹ پہنچنا تھا، لیکن کچھ دور جا کر گنڈا سنگھ نے ایک عجیب بات کی، منگل سنگھ، ہم عمر کوٹ نہیں جائیں گے، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس وقت ہم ایسے راستے سے گزر رہے تھے جو مین روڈ سے خاصے فاصلے پر تھا۔ اس پورے علاقے میں ہماری تلاش کا کام جاری تھا، اس لیے ہم کھلم کھلا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے گنڈا سنگھ سے پوچھا، اگر ہم عمر کوٹ نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ ہم یہاں سے سیدھے کوئی جائیں گے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کوئی کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وہاں ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ کچھ رکھا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں منگل سنگھ، مجھے بھی تو پتا چلے، میں نے کہا۔ وہ بولا، میں ایک ضروری کام سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا کام ہے؟ وہیں جا کر بتاؤں گا، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ گنڈا سنگھ کا انداز مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔
میں ڈاکو کے گروہ کا سردار تھا. گنڈا سنگھ بھی دوسرے ڈاکو کی طرح میرا حکم مانتا تھا. سائیں آپ سے ملاقات کے بعد میں نے اپنا پیشہ ترک کر کے شریفانہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس مرحلے پر گنڈا سنگھ میرے سامنے ضدی لہجے میں بات کر رہا تھا. خوشی میں ہمارے ڈیرے پر پولیس نے ریڈ کر کے وہاں کی ایسی کم تیسی کر دی. میں بھول کر بھی ادھر کا رخ کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا. اس لیے میں نے دو ٹوک انداز میں گنڈا سنگھ سے کہا میں تو کسی قیمت پر خود ہی نہیں جاؤں گا تو پھر یہیں سے ہماری راہیں الگ ہو جائیں گی. گنڈا سنگھ نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا گنڈا سنگھ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا میں تمہارا سردار ہوں, تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ وہ بدسور روکھے پھیکے لہجے میں بولا منگل سنگھ تم سردار تھے اب نہیں. کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. اب میں سردار نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ایک مسئلے کی باتوں میں آ کر اپنا بہت سا نقصان کر لیا ہے. وہ برہمی سے بولا تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں اس کا مطلب بخوبی سمجھ رہا تھا. گنڈا سنگھ آپ کی طرف اشارہ کر رہا تھا. سائیں میں نے آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر جرم اور گناہ کی راہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور نقصان سے اسی مراد مغوی ممتاز تھی. گنڈا سنگھ کا خیال تھا کہ میں نے ممتاز کو آپ کے حوالے کر کے گویا 50 لاکھ روپے گنوا دیے تھے. اس رقم کا مطالبہ ہم نے تاوان کی صورت میں مغوی کے باپ قاضی سلطان سے کیا تھا. میں نے گنڈا سنگھ سے کہا تمہاری باتوں سے بغاوت کی بو آ رہی ہے. لگتا ہے تمہارا دماغ ابھی تک وہی ہے لوٹ مار اور ڈاکہ زنی میں. ظاہر ہے ایک ڈاکو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی ہی کرے گا. میں نے یہ کبھی پیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے. میں نے ٹھوس لہجے میں کہا تم نے چھوڑا ہوگا, میں نے تو نہیں چھوڑا. وہ ڈٹھائی سے بولا. میں نے افسوس بھری نظر سے اسے دیکھا اور کہا پھر واقعی ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے. تم خود ہی جاؤ یا کہیں بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں. میں تو عمر کوٹ جا رہا ہوں. ایسے کیسے چلے جاؤ گے تم عمر کوٹ؟ منگل سنگھ نے تنزیہ انداز میں کہا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بولا تمہارے پاس ایک باری رقم موجود ہے. اس رقم پر ہم دونوں کا برابر حق ہے. پہلے رقم کا بٹوارا ہوگا پھر ہم اپنا اپنا راستہ پکڑیں گے. میں نے اسے یاد دلایا وجدان سائیں نے یہ رقم ہمیں اس لیے دی تھی کہ ہم اپنی اصلاح کریں, برائی کی راہ چھوڑ کر سیدھا راستہ اختیار کریں. یہ رقم ہمیں اس مسلے وجدان نے نہیں دی منگل سنگھ. گنڈا سنگھ نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا یہ رقم تو ہماری ہی تھی. ٹویوٹا 4WD کے خفیہ خانے میں تم نے چھپا رکھی تھی. مجھے بھی اسی وقت معلوم ہوا تھا. وہ تھوڑی دیر تک ٹٹولتی نظر سے مجھے تکتا رہا پھر بولا اس میں وجدان کا کیا کمال ہے؟ ہماری رقم ہمارے پاس آ گئی. تم نے اگر واقعی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے پیسے کو چھوڑ دو گے تو چھوڑ دو. میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں. مجھے اپنے ڈاکو ہونے پر ہی فخر ہے. تمہاری رقم میرے حوالے کر دو اور جا کر کسی مسجد میں بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرو. گنڈا سنگھ کل تک آنکھ ملا کر مجھ سے بات نہیں کرتا تھا اور آج مجھے یہ آنکھیں دکھا رہا تھا. میں نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی خاطر کہا تم ایک بات بھول رہے ہو گنڈا سنگھ, اور وہ یہ کہ اس رقم پر صرف اور صرف میرا حق ہے. تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ میری ذاتی رقم ہے. ہم ایک گروہ کی صورت میں لوٹ مار کرتے رہے ہیں. وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا اس لیے لوٹ کے مال پر ہم سب کا برابر حق بنتا ہے. اگر تم نے کچھ رقم چھپا کر جیب کے خفیہ خانے میں رکھ دی تھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے بھی اب تم ایک نیک اور پرہیزگار آدمی بننے جا رہے ہو. تمہیں دولت دنیا سے کیا کام؟ شکر کرو میں تو پھر بھی آدھی رقم کا مطالبہ کر رہا ہوں. مجھے چاہیے تھا کہ ساری رقم تم سے لے لیتا. گنڈا سنگھ کے تیور خیالات اور عزائم نہایت ہی خطرناک نظر آ رہے تھے. میں نے سولجھنا مناسب نہ سمجھا اور اس رقم میں سے آدھے روپے اس کو دے دیے. پھر ہماری راہیں واقعی جدا ہو گئی. وہ گزری گیا یا نہیں مجھے نہیں معلوم. البتہ میں چھپتے چھپاتے عمر کوٹ پہنچ گیا. میں نے خاص طور پر یہ خیال رکھا کسی جاننے والے سے ٹکراؤ نہ ہو. اس علاقے کے چپے چپے پر ہماری تلاش جاری تھی. میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا. وہ رات مجھے عمر کوٹ ہی میں گزارنا پڑی. میں نے خود کو دوسروں کی نظر سے زیادہ پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک چارپائی ہوٹل کا انتخاب کیا. رات کے کھانے کے بعد میں جلدی سو گیا مگر تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل گئی. میں اس وقت گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا. میں نے چارپائی چھوڑ دی اور ٹہلنے کے لیے ایک طرف نکل گیا. ابھی رات کا پہلا پہر تھا. میں ٹہل قدمی کرتے ہوئے کافی دور نکل آیا. میں اس سڑک پر اکیلا ہی تھا. میرے چاروں طرف اندھیرا تھا. میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اندھیرے میں کیوں ٹہل رہا ہوں. البتہ میری گھبراہٹ قدرے کم ہو گئی تھی. میں اپنی کیفیت پر غور کر رہا تھا کہ مجھے اپنے سامنے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں. میں نے چونک کر گاڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. اگلے ہی لمحے وہ سیاہ گاڑی میرے نزدیک پہنچ کر رک گئی. وہ گاڑی یہی لینڈ کروزر تھی اس وقت ہم جس میں سفر کر رہے ہیں. گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی براجمان تھی. اس پر نگاہ پڑتے ہی میں مبہوت سا ہو کر رہ گیا. ایسا حسن میں نے کہیں سنا نہ دیکھا تھا. وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگتی تھی. اس کی شخصیت میں سب سے نمایاں چیز اس کی گردن میں پڑی ہوئی مالا تھی. میں نے ایسی مالا بھی اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھی تھی. منگل سنگھ یہاں تک پہنچ کر رک گیا. اس کی کہانی نے مجھے بے چین کر دیا. کسی خوبصورت جوان لڑکی اور نادر الوجود مالا کے ذکر پر آپوں آپ میرا دھیان نیل گری کی طرف چلا گیا. میں نے منگل سنگھ سے پوچھا اس مالا کے بارے میں کچھ اور بتاؤ. وہ بتانے لگا سائیں وہ بڑی عجیب و غریب مالا تھی. میں نے بڑی توجہ سے اسے دیکھا. وہ 21 سیاہ چپٹے پتھروں والی مالا تھی جس میں درمیانی پتھر ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کے برابر تھا. یہ وہی مالا تھی جو کبھی نیل گری نے مجھے تحفتاً دی تھی. لیکن پاک بھارت سرحد عبور کرتے وہ مالا ریگستان میں کہیں گم ہو گئی تھی. پھر ایک ملاقات پر نیل گری نے مجھے بتایا کہ مالا دوبارہ اس کے پاس پہنچ چکی تھی. منگل سنگھ بدسور ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے مجھے بتانے لگا سیاہ لینڈ کروزر والی اس حسین لڑکی نے اس سے کہا کہ کچھ بندوں کو نبی سر سے لینا ہے
تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ منگل سنگھ کسی معمول کی طرح کوئی سوال کیے بغیر لینڈ کروزر میں بیٹھ گیا۔ رات کے آخری پہر وہ نبی سر پہنچ گئے منگل سنگھ کے بقول۔ اس حسینہ نے گاڑی ایک حویلی سے کچھ فاصلے پر روک دی اور اس سے کہا کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائے، وہ حویلی میں سے بندوں کو لینے جا رہی ہے۔ منگل سنگھ نے ان بندوں کو کراچی پہنچانا ہے۔ جب جیپ سٹارٹ تھی منگل سنگھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بندوں کا انتظار کرنے لگا۔ اس حسین ساحرہ نے گاڑی سے نکلتے ہوئے منگل سنگھ کو ہدایت دی کہ جن بندوں کو کراچی پہنچانا ہے وہ اس کے لیے اجنبی نہیں ہے اور یہ کہ وہ خود ان کے ساتھ نہیں جائے گی۔ منگل سنگھ کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو کراچی پہنچا کر واپس عمر کوٹ آ جائے، پھر وہ اسے ان خدمات کے صلے کے طور پر کوئی انعام دے گی۔ منگل سنگھ اس کے شہر میں اس طرح جھگڑا ہوا تھا کہ کوئی سوال کیے بغیر اس کے احکام کی تعمیل کرتا چلا گیا۔ منگل سنگھ کی کہانی نے واضح کر دیا کہ نیل گری نے اسے ٹریپ کیا تھا، وہ ہمیں قاضی سلطان کی حویلی سے نکال کر کراچی پہنچانا چاہتی تھی۔ اسی مقصد کے لیے اس نے یہ سارا کھٹ راگ پھیلایا تھا۔ میں نے منگل سنگھ سے سوال کیا تم نبی سر کی طرف آنے کے لیے کس طرح تیار ہو گئے؟ یہاں کے قاضی سلطان کی بیٹی کو تم لوگوں نے اغوا کیا تھا وجدان سائیں، مجھے خود پر اختیار نہیں رہا، وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے پوچھا اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ آپ سے بات چیت کرنے کے بعد میں خود کو خاصا آزاد محسوس کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ لگتا ہے میں اس لڑکی کے شہر سے نکل آیا ہوں۔ میں نے نیل گری کے بارے میں اسے بتانا ضروری نہ سمجھا، سارا کھیل میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر منگل سنگھ نے پوچھا سائیں کیا آپ اس جادوگرنی کو جانتے ہیں؟ کون جادوگرنی؟ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ میں اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں سائیں جس کے حکم پر میں آپ کو کراچی پہنچانے جا رہا ہوں، منگل سنگھ نے کہا۔ وہ کسی جادوگرنی سے کم نہیں، میں اب تک خود کو اس کے زیر اثر محسوس کرتا رہا ہوں۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا میں تمہاری زبان سے پہلی مرتبہ اس کا ذکر سنا ہے۔ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا سائیں آپ بہت گہرے آدمی ہو، ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، مجھے تو یہ کوئی بہت بڑا چکر لگتا ہے۔ مثلاً کیسا چکر؟ میں نے پوچھا۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا آپ نے مووی ممتاز کو ہمارے قبضے سے چھڑایا اور نبی سر میں آپ کی موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اس لڑکی کو یہاں پہنچا دیا ہے۔ آپ کے اس کارنامے پر قاضی سلطان کو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن جس طرح آپ اس کی حویلی سے رخصت ہوئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہاں کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں رہے۔ پھر اس جادوگرنی کا کردار اور عمل بھی بہت ماورائی سا ہے۔ میں اس کے زیر اثر عمر کوٹ سے یہاں پہنچا اور اب آپ کو کراچی پہنچانے جا رہا ہوں۔ وہ جادوگرنی ہمارے ساتھ نہیں آئی بلکہ وہیں حویلی میں رہ گئی ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میرا دماغ پھوڑے کی طرح دکھنے لگا ہے، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اس بارے میں سوچنا چھوڑ دو، میں نے کہا۔ وہ بولا آپ کے دونوں ساتھیوں کا رویہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا پہلے آپ کا ساتھی مرد گاڑی میں داخل ہوا اور آتے ہی پچھلی سیٹ پر سو گیا، پھر آپ اس لڑکی کے ساتھ آئے اور لڑکی بھی گاڑی میں آتے ہی گہری نیند سو چکی ہے، صرف آپ جاگ رہے ہو۔ یہ تمام باتیں کچھ عجیب سی نہیں ہیں؟ اس پراسرار ہستی نے آپ لوگوں کو کراچی پہنچانے کے لیے میرا انتخاب ہی کیوں کیا؟ وہ خود بھی تو یہ کام کر سکتی تھی۔ یہ ساری باتیں الجھانے والی ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سائیں۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں تم اس معاملے میں اپنی سوچ اپنے ذہن کو نہ تھکاؤ، میں نے کہا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ہمیں کراچی پہنچانے کے بعد خود سیدھے عمر کوٹ پہنچ جاؤ تاکہ وہ پراسرار جادوگرنی تمہیں کسی انعام سے نوازے۔ اس نے اگر وعدہ کیا ہے تو تمہیں ضرور انعام دے گی۔ وہ ششوپنج کی کیفیت میں مبتلا نظر آنے لگا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے صورتی حالات پر غور کرنے لگا۔ ہم جن حالات سے گزر کر نبی سر پہنچے وہ خاصے تشویشناک تھے۔ پھر ڈی ایس پی اور ایس پی کا باہمی رویہ اور وہ چپکلش انہیں مزید گمبھیر بنا دیا۔ نیل گری نے بروقت مجھے حالات کی سنگینی سے آگاہ کر دیا ورنہ صبح ہوتے ہی ہم تر لیے جاتے۔ ڈی ایس پی کے ساتھ ہی میں نے جو شاندار سلوک کیا تھا وہ اس کے لیے ناقابل فراموش کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ مجھے بڑی سے بڑی مصیبت میں گرفتار کر سکتا تھا۔ نیل گری نے ایک طرف مجھے حالات کی نزاکت سے باخبر کیا، دوسری جانب وہ منگل سنگھ کو گھیر گھار کر ہمارے پاس لے آئی تاکہ ہم بآسانی کراچی پہنچ سکے۔ منگل سنگھ پر نیل گری کے طلسماتی اثرات بہت واضح تھے۔ وہ پوری طرح اس کا مطیع فرمانبردار نظر آ رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ ہمیں کراچی پہنچانے کے بعد سیدھا عمر کوٹ جاتا۔ اس بات میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہ تھی کہ نیل گری اسے کسی انعام سے نوازتی۔ وہ ایسی ہستی تھی پراسرار شکتیوں کی مالک، جب جو چاہتی کر گزرتی۔ پتہ نہیں یہ لینڈ کروزر اس نے کہاں سے حاصل کی تھی۔ گاڑی ایئر کنڈیشن اور سیاہ شیشوں والی تھی۔ یہ انتظام ہماری سہولت اور حفاظت کی خاطر کیا گیا تھا۔ مجھے نیل گری کے کمالات کے اتنے تجربے اور مشاہدے ہو چکے تھے کہ میں نے اب اس کی باتوں پر حیران ہونا چھوڑ دیا۔ نیل گری کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے اس کے سنسنی خیز انکشافات بھی یاد آنے لگے۔ اس نے میرے زہریلے پن کی طرف توجہ دلا کر مجھے ریڈ الرٹ کر دیا تھا۔ زندگی کی ہنگامہ خیزیوں میں اس طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا اور شاید کبھی بھی نہ جاتا۔ یہ حقیقت تھی کہ مجھے ڈسنے والا زہریلے سے زہریلا جاندار بھی پلک جھپکنے میں موت کے منہ میں چلا جاتا تھا۔ میں کسی ضرورت مند کو اپنا خون نہیں دے سکتا تھا۔ ان حقائق کو جھٹلانا حقیقت کی طرف سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں کسی ماہر ڈاکٹر سے اس سلسلے میں مشورہ کروں گا اور اپنے اس زہریلے پن کو ختم کر کے نارمل انسان کی سی زندگی گزاروں گا۔
پھر میرا دھیان نیل گری کی دستگیری کی طرف چلا گیا۔ اس نے نہ صرف ہمیں قاضی سلطان کی حویلی سے نکال کر پولیس والوں سے محفوظ کیا بلکہ بوٹا سنگھ کو ڈائری کے بارے میں معلومات مہم پہنچا کر میرا کام آسان بنا دیا تھا۔ وہ چودھری نواز علی کی نظر میں آ چکا تھا۔ ڈائری کے حصول کی خاطر چودھری کے بندے اسے موت کی گھاٹ اتارنے کا حکم نامہ وصول کر چکے تھے۔ وہ بیچارہ ہائی رسک پر تھا۔ نیل گری نے میرے ارسائل کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ اس کے اندازے نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میں اس کے جملے کو وادی معنی پہنانے سے ہچکچا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس انداز میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ نیل گری نے ساحل کے نام پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، یہ نام تم نے خوب رکھا ہے، مجھے پسند آیا۔ اس مناسبت سے تم اپنا نام ساگر رکھ لو۔ ساگر ارسائل کا جنم کا ساتھ ہے، لیکن کے بعد اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اگر پوری دیانتداری سے اس ادھورے جملے کو مکمل کیا جاتا تو اس میں یہ الفاظ درج کیے جاتے، لیکن تمہارا ساتھ پائیدار نہیں، تم جلد یا بدیر جدا ہونے والے ہو۔ اس طرف دھیان جاتے ہی میں ذہن کو جھٹک دیا، شاید میں یہ حرکت کسی لاشعوری جذبے کے تحت کر رہا تھا۔ میں ساحل کو خود سے علیحدہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس بارے میں سوچنے سے گریز کر رہا تھا۔ انسانی نفسیات کی گتھیاں بھی عجیب ہیں، جتنی کھولو اتنی ہی بنتی چلی جاتی ہیں۔ میں اس وقت نفسیات سے دو چار حالات کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا، اس لیے میرا دھیان بوٹا سنگھ کی طرف چلا گیا۔ بوٹا سنگھ کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ یہ نام مسلمانوں اور سکھوں میں مشترک ہے۔ اگر سنگھ ہٹا کر شروع میں محمد کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ مسلمانوں والا نام ہو جائے گا۔ پاکستان کی دیہاتوں خصوصاً پنجاب کی دیہاتوں میں یہ نام سننے میں آیا ہے۔ بوٹا سنگھ کی رہائش اچھرا لاہور میں تھی۔ وائس نے سب کو اپنا نام بوٹا ہی بتایا ہوا تھا۔ بوٹا سکھ مونا سکھ تھا، اس لیے بھی وہاں کی آبادی میں وہ بآسانی گھل مل گیا تھا۔ اگر وہ سکھوں کی روایتی حلیے میں ہوتا تو اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ جب تک خوش قسمتی اس کا ساتھ دیتی رہی وہ محفوظ رہا، اور اب اس کی بدقسمتی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ چودھری نواز علی کے خون خوار کتے اس کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ لاہور میں رہنا اس کے لیے ممکن نہ رہا تو اس نے کراچی کا رخ کیا، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کے استقبال کا بڑا شاندار بندوبست کیا جا چکا تھا۔ مجھے ہر صورت بوٹا سنگھ کو بچانا تھا، میں اس کا احسان مند تھا۔ اس نے میرے باپ کی قیمتی ڈائری کو اپنے پاس محفوظ رکھا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان پر کھیل کر لاہور سے کراچی کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے بوٹا سنگھ کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے حلیے سے واقف تھا، بس اتنا جانتا تھا کہ وہ ایک مونا سنگھ ہے، یعنی کلین شیو اور مخصوص جوڑے سے بے نیاز۔ سنگاپور میں آن جہانی خشونت سنگھ کی بیٹی ارملا کور کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ میرے باپ کی یاداشتوں والی ڈائری لاہور میں رہائش پذیر بوٹا سنگھ کو امانتاً بھجوا دی گئی ہے۔ میرے دل میں بوٹا سنگھ کی لاہور والی رہائش گاہ کا ایڈریس محفوظ تھا، لیکن موجودہ حالات میں پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا۔ نیل گری خلوص سے نیت سے میری مدد کر رہی تھی۔ میں نے اسے گوتم بدھ کے چنگل میں پھنسنے سے بچایا تھا، شاید وہ اس احسان کا وطلہ چکا رہی تھی۔ دوسری جانب وہ مجھ سے محبت کی دعوے دار بھی تھی۔ میں نے نیل گری کا جو روپ انڈیا، نیپال اور رشی کیش میں دیکھا تھا، اب وہ اسے قدرے مختلف انداز میں پیش آ رہی تھی۔ مجھے اس کے رویے کی تبدیلی پر اعتراض نہیں تھا اور نہ ہی اس کے محبت کے دعوے کو میں شک کی نظر سے دیکھتا تھا۔ میرے اندر سے ایک آواز اٹھتی تھی کہ مجھے نیل گری کی مدد کے بغیر اپنے بل بوتے پر آگے بڑھنا چاہیے۔ میں اس کی محبت کی ناقدری نہیں کر رہا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کی محبت کے تصور ہی سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں نے اس حوالے سے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے پراسرار شکتیوں کی مالک ایک مہان ہستی ہی سمجھا تھا۔ میں اپنی کیفیت کو کوئی نام نہ دے سکا۔ نیل گری سے گریز کی لاشعوری ترغیب کو میں کوئی معنی پہنانے سے قاصر تھا۔ بعض نازک معاملات میں ہر شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، اگر میرے ساتھ ایسا پیش آ رہا تو اس میں اچنبھے کی کوئی بات نہ تھی۔ ہم 10 بجے کے قریب کراچی پہنچ گئے۔ بنگل سنگھ نے لینڈ کروزر کو ریلوے اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر روکتے ہوئے مجھ سے پوچھا، سائیں اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا، تم وہی کرو جس کی تمہیں ہدایت دی گئی ہے۔ پھر میں نے اگبی حصے میں موجود سائر اور میر بخش کو گاڑی سے نیچے اترنے کا اشارہ کر دیا۔ نیل گری کے کہنے کے مطابق کراچی کی حدود میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں یکے بعد دیگرے بیدار ہو گئے تھے۔ لینڈ کروزر کی جگہ تبدیلی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود منگل سنگھ کو دیکھ کر ان کے چہرے حیرت میں ڈوب گئے، لیکن میری مخصوص سنجیدگی نے انہیں باور کرا دیا کہ انہیں تازہ ترین صورتی حالات کے بارے میں فی الفور کوئی سوال نہیں کرنا